تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم شروعات کے اندر جنگ بدر کا بیان کریں گے کہ جنگ بدر کس وقت ہوئی، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل آج 20 رمضان المبارک ہے، آج 20 رمضان المبارک کو اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف سرکار کی سنت ہے، جو کرتا ہے مالک اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ عظیم جنگ ہے، یہ جنگ بدر جو ہے یہ رمضان المبارک کے اندر ہوئی، 17 رمضان المبارک کو ہوئی، 2 ہجری کے اندر ہوئی۔ اور اس جنگ کا دیکھیں کمال کہ اس رب نے، اس پاک پروردگار نے اس جنگ کے متعلق قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ مالک کیا فرماتا ہے؟ سنیں اپنے دل کو کانوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ کب؟ بدر کے میدان کے اندر۔ اور جو بدر کا میدان تھا یہ کس لیے سجا، یہ کس لیے بدر کی جو لڑائی تھی یہ کیوں ہوئی؟ جو بدر کا میدان تھا اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا غزوہ ہے مسلمانوں کا، یہ سب سے پہلا غزوہ تھا اور یہ سب سے بڑا غزوہ گزرا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا سبب عمر بن خضرامی کا قتل اور قافلہ قریش کا شام کی طرف سے آنا، یعنی کہ جو قافلہ تھا، یہ جو قریش کا قافلہ تھا یہ ملک شام کی طرف سے آ رہا تھا، اس کا اور کوئی مطلب نہ تھا، نہ ہی کوئی جنگ کا کوئی ارادہ تھا، نہ ہی کوئی ان پر دعویٰ بولنے کا ارادہ تھا۔ ارادہ تھا تو یہ تھا کہ ہم ان کے قافلے کو روکیں گے اور یہ ہمارے اور مکہ شریف کے درمیان صلح کا سبب بنے گا۔ ارادہ یہ تھا۔ ارادے کی سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلیے۔ جب جو قافلہ تھا یہ تیار ہو کر سرکار نے فرمایا، سرکار کو خبر ہوئی جو قافلہ ہے یہ ملک شام سے چل پڑا ہے، اور اس قافلے کے اندر قریش کا بہت سارا مال تھا۔ جب یہ قافلہ بدر کے مقام پر پہنچا، بدر کے قریب پہنچا، تو سرکار کو خبر ہوئی۔ جب حضور کو خبر ہوئی، وقت جو کہ بہت کم تھا، سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم اس طرح کرو، جلدی جلدی تیاری کرو، اپنی جلدی جلدی تیاری کمپلیٹ کرو، ہم نے بدر کے میدان پر جانا ہے۔ اب جو یہ بدر ہے یہ مدینہ شریف سے کتنا دور ہے؟ تقریباً 113 کلومیٹر کی مسافت پر یہ بدر کا مقام ہے۔ اب یہاں پر بات کیا پیدا ہوتی؟ بدر کیا چیز ہے؟ بدر کیوں اس کا نام رکھا گیا؟ بدر یہ چاند کو بھی بولتے ہیں، اور یہ جو بدر ہے یہ اس مقام کا نام ہے۔ بعض روایتوں کے اندر یوں آیا کہ جو بدر ہے یہ کنویں کا نام ہے، اور جو کنواں ہے یہ جس مالک کا نام تھا، یہ جو مالک تھا اس کنویں کا، اس کا نام بدر تھا، اس کے نام پر اس کنویں کا نام رکھا گیا بدر۔ اتنے مسئلے کی سمجھ آ گئی تو ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ جلدی سے تیاری ہوئی، 12 رمضان المبارک سے نکلا یہ قافلہ، اور 1 میل کے فاصلہ پر بئر ابی عتبہ پر یہ جو لشکر تھا، یہ جو لشکر اس نے ٹھہراؤ کیا، اس نے وہاں پر کچھ آرام کیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اب دیکھیں یہ بات بڑی حسین ہے جو بات آگے میں کہنا جا رہا ہوں۔ سرکار کے جو ساتھ چلنے والے تھے، جو سرکار کے صحابہ تھے، ان کی تعداد کافی تھی، کم و بیش 313 صحابہ کرام تھے، جن کے اندر انصاری بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، سرکار کے صحابہ تھے۔ تو جب قافلہ وہاں سے نکلا اس کے اندر جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے۔ اب جو اس قافلے کے اندر بچے تھے نا، سرکار نے فرمایا کہ جو بچے یہ پیچھے ہو جاؤ، بچے جنگ کے اندر نہیں جائیں گے۔ وہ بچے کون کون سے تھے ان کے نام چلے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابن عمر، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک، جابر بن زید بن حارث، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات تھے جن کو سرکار نے واپس بھیج دیا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، تم اس طرح کرو، واپس چلے جاؤ۔ اب جو میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اتنے سارے بندے ہو نا، اتنے سارے بندے ہوں، ظاہری بات سرکار کے جو عاشق ہیں، جو سرکار کے صحابہ ہیں، ان کا عشق کا مقام کیا ہی ہے، ان کے عشق کا مقام ورا الورا ہے، ان کی کوئی مثل نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی۔
ایک کوئی اس کے اندر کوئی سب سے بڑا ہی عاشق ہوتا ہی ہے نا. اب اس کے اندر تھا کیا اس قافلے کے اندر؟ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے جن کا نام عمیر تھا، جن کی عمر 16 سال تھی. اب جب سرکار نے فرمایا کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بھیج دو واپس، وہ بھی چھوٹے تھے، 16 سال کی عمر تھی. جب سرکار کے یہ فرمان سننا، اب سرکار سے وہ آنکھ چھپا رہے تھے، وہ سرکار چھپ رہے تھے کہ سرکار کی کہیں نظر میرے پر نہ پڑ جائے اور سرکار کہیں مجھے واپس نہ بھیج دے. اب جب سرکار کی نظر پڑی، سرکار نے فرمایا تم ادھر کیوں کھڑے ہو، تم جاتے نہیں. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سرکار کی بارگاہ کے اندر ہاتھ جوڑے اور رونے لگ گئے. رو کر عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ والسلام، میری دل کی یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں آپ کے نام پر قربان ہو جاؤں، میں آپ کے نام پر قربان ہو جاؤں. اب پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرما دی. اب جو اس سے اگلے جملے ہیں، جو اگلی بات ہے، اس سے بھی زیادہ حسین ہے. جب سرکار نے ان کو اجازت عطا فرمائی، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کا پرتلا، یہ جو جس کے اندر تلوار ڈالی جاتی ہے، جو پرتلا ہے، سرکار نے ان کو عطا فرمایا. اب یہاں پر جملے کتنے حسین ہیں، بات کتنی حسین ہے. عمر کم ہے، مالک اجازت بھی دے رہے ہیں اور تلوار ڈالنے کے لیے جو پرتلا ہے وہ بھی سرکار عطا فرما رہے ہیں. کتنی حسین بات ہے، کتنی پیاری بات ہے. یہ مزید ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، یہ واقعہ بھی کافی طویل ہے. یہ بات پہلے بھی عرض ہم کر چکے کہ یہ جو 313 افراد پر مشتمل جو سرکار کا قافلہ گیا تھا، یہ جنگ کی صورت پر نہ گیا تھا، نہ ہی کوئی جنگ کا ارادہ تھا. یہاں پر بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ 308 بندوں نے اس قافلے کے اندر شمولیت اختیار کی. کتنے بندوں نے جی؟ 308 بندوں نے شمولیت اختیار کی. اب اس قافلے کے اندر جن کو جب یہ بدر کا جو جنگ تھی، جب یہ ہم نے فتح پائی، تو اس وقت جو مال غنیمت ہے یہ 313 بندوں کو عطا کیا گیا. اب اس کے اندر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں اور سرکار کے داماد بھی ہیں. اب اس جنگ بدر پر یہ حاضر نہ ہو سکے، سرکار نے ان کو منع فرما دیا، کیونکہ اس وقت سرکار کی بیٹی، سرکار کے شہزادی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ، آپ کی جو طبیعت تھی، جو آپ کی صحت مبارک تھی، یہ ناساز تھی. اس بنا پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت عطا نہیں فرمائی، آپ نے جنگ کے اندر شمولیت اختیار نہیں کی. اور جب یہ قافلہ وہاں سے چلا اور چل کر کفار سے پہلے بدر کے اندر پہنچا، مقام بدر پر پہنچا، تو قریش کے سب سے پہلے قیام کرنے سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قافلہ تھا اس نے وہاں پر مقام پذیر ہو گئے. اب یہاں پر ایک بات ہوئی، وہ بات کیا تھی کہ جس جگہ پر، جس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیرہ جمایا، جہاں پر سرکار تشریف فرما ہوئے، وہ جو جگہ تھی وہ ریتلی جگہ تھی، وہ ریتلی جگہ تھی. وہاں پر چلنا پھرنا دوڑنا بڑا ہی مشکل تھا. اب جس جگہ پر کفار نے ڈیرے لگائے تھے، جہاں پر انہوں نے بسیرا کیا تھا، جس جگہ پر ان کے کافروں نے پڑاؤ کیا تھا، وہ جگہ جو تھی وہ چٹیل میدان تھے، کھلے میدان تھے، وہ ریت والے میدان نہیں تھے. اب جب سرکار نے دعا کر دی رب کی بارگاہ کے اندر، اشارے ہو گئے کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا. اب یہاں پر بات کیا ہوئی کہ ادھر ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس ریتلی زمین ہے، چلنے کے اندر دشواری ہے، ادھر کیا ہے، چٹیل میدان ہے، کھلے میدان ہے، بھاگنے کے اندر دوڑنے کے اندر کوئی پریشانی کوئی نہیں، کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کوئی نہیں کرنا پڑتا. اب دیکھیں کہ جب سرکار نے دعا کی، جب سرکار کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو اس وقت مالک نے بارش عطا فرما دی. جب بارش نازل ہوئی، اب جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جس جگہ پر قافلہ تشریف فرما تھا، وہ جب زمین پر پانی گرا، جو ریت ہوتی ہے یہ پانی کو پی جاتی ہے. اب جب جو پانی گرا ان کے چٹیل میدانوں کے اندر، کھلے میدانوں کے اندر، وہاں پر کیچڑ بن گیا. وہ نہ ہی بھاگ سکتے تھے،
نہ ہی چل سکتے تھے نہ ہی وہ دوڑ سکتے تھے، وہ وہیں پر جم کے رہ گئے۔ پھر اس کے بعد یہ جو قافلہ تھا یہ اپنی منزل تک جب پہنچ گیا، پھر اس کے بعد ان کی تعداد کافی تھی، تعداد کے کوئی بھی شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب جب اس قافلے کے سردار کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے ہمارے قافلے کا گھیراؤ کر لیا ہے، تو انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا، وہ مکہ شریف کے اندر گیا اور جا کر اس نے خبر دی کہ مسلمانوں نے ہمارے قافلے پر گھیراؤ کر لیا ہے، ہمارا جو سامان ہے وہ لوٹ رہے ہیں، تم بھاگو ہماری مدد کرو، ہم بے سہارا ہیں، ہم لاچار ہیں، ہماری مدد کرو۔ جو کافروں کے بڑے بڑے تھے یہ سردار، جس طرح کے ابو جہل ہو گیا، عتبہ ہو گیا، شیبہ ہو گیا، ان سب نے دوڑ لگا دی، فوج اکٹھی کی۔ فوج اکٹھی کرنے کے بعد یہ مقام بدر پر پہنچے۔ جب یہ میدان بدر کے اندر پہنچے، جو جنگ تھی یہ جاری ہو گئی۔ جب یہ جنگ جاری ہوئی نا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی مدد فرماؤ، ان کی مدد فرماؤ۔ پھر جب یہ سب سے پہلے جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، وہ 1000 فرشتوں کی تعداد کے اندر حاضر ہوئے۔ پہلے 1000 ہوئے، پھر 2000 ہو گئے، پھر 3 ہوئے، پھر ان کا صبر دیکھا تو یہاں تک کہ 5000 فرشتے مدد کو آ گئے۔ کتنے فرشتے آ گئے؟ 5000 فرشتے مدد کو آ گئے۔ قربان جائیے۔ اب جب جنگ شروع ہونے لگی نا، میں بھی اس واقعے کو کافی شارٹ کٹ کر رہا ہوں، یہ واقعہ کافی طویل ہے، وقت بہت ہی کم ہے۔ اب جب جنگ کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لائنیں سیدھی کر رہے تھے، نشان بندی کر رہے تھے، اب یہ کریموں کا کریمانہ انداز دیکھیں، محبوبوں کا محبوبانہ انداز دیکھیں۔ سرکار پتہ کیا فرما رہے تھے؟ جب جنگ بدر کے اندر سرکار تشریف فرما تھے، سرکار وہاں پر گول دائرہ لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو فلاں بڑا کافر ہے وہ یہاں پر گرے گا، جو فلاں بڑا کافر ہے وہ یہاں پر مرے گا، جو فلاں بڑا کافر اس کو یہاں پر زیر کیا جائے گا۔ اب ان جملوں کو ضائع نہیں کرنا، ان جملوں کو اپنے سروں پر گزارا نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم، اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہماری جان ہے، ہماری زندگی ہے، اس پاک پروردگار کی قسم جس جگہ پر سرکار نے فرمایا تھا کہ فلاں کافر فلاں مشرک کل اس وقت اس جگہ پر اس کو گرایا جائے گا، اس کو اس جگہ پر قتل کیا جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ کی سرکار نے نشاندہی کر دی، اس جگہ سے 1 انچ بھی وہ کافر دور نہیں گرا۔ تو دیکھیں محبوب نے فرما دیا کہ فلاں کافر یہاں پر گرے گا، تو ہوں یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی کافر اگے پیچھے ہو جاتا۔ کیوں؟ تیرے منہ سے جو نکلی بات وہ ہو کے رہی، وہ ہو کے رہی، چاہے جو مرضی ہو جائے، زمین ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا کا ایک چیز بھی نہ باقی رہے، لیکن جو سرکار نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ وہ بات ہے کہ وہ سچ ہے۔ اب جب سرکار ترتیب دے رہے تھے اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو، وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ بڑا ہی حسین تھا، وہ بڑا ہی قابل غور واقعہ ہے۔ اب یہاں پر جملے یہ بڑے قابل غور ہیں، یہ سرکار کے فرمان اور صحابی رسول کے عشق مبارک، یہاں پر یہ باتیں ضائع کرنے والی نہیں ہیں۔ سرکار کے پاس ایک تیر کا جو تیر ہوتا نا، تیر، اس کی چھڑی سرکار کے ہاتھ کے اندر موجود تھی۔ جو تھوڑا سا لائن کے اندر آگے ہوتا، سرکار اس کو مار کر کہتے بھائی تھوڑا سا پیچھے ہو جا۔ جو آگے ہوتا سرکار کہتے بھائی تو تھوڑا سا پیچھے ہو جا۔ جو پیچھے ہوتا سرکار اس کو فرماتے کہ بھائی تو تھوڑا سا آگے ہو جا۔ ایک سرکار کے صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت سواد بن جزیہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سرکار کے صحابی رسول ہیں، یہ انصاری تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ مبارک پر آپ نے وہ سوٹی ماری۔ جب سوٹی ماری نا تو سرکار کی بارگاہ کے اندر پتہ کیا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور انصاف کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ نے جملوں پر توجہ فرمائی ہے۔ سرکار نے پہلے کیا کیا تھا؟ سرکار نے ان کے پیٹ پر چھڑی لگائی کہ بھائی اپنی لائن سیدھی کرو۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، اب آپ کریں کیا؟ اب آپ ان جملوں کو ضائع نہیں کرنا۔
عرض کی حضور جس طرح آپ نے مجھے سوٹی ماری ہے نا، میں اس کا بدلہ لوں گا، قصاص کا بدلہ قصاص۔ آپ نے توجہ کی ہے؟ قصاص کا بدلہ قصاص۔ یہاں پر ہے کیا؟ ساتھ چلنے والے کون ہیں؟ دامن کے اندر لپٹے ہوئے کون ہیں؟ پہلو کے اندر کون ہے؟ وہ کون؟ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ صحابہ کیا کہ کھل گئی، صحابی رسول کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار کی بارگاہ کے اندر کیا عرض کر رہی ہیں کہ حضور میں آپ سے بدلہ لوں گا، میں آپ سے قصاص لوں گا۔ تے مالکہ بھی یہ کوئی نہیں کیا کہ تو پتہ کس سے بات کر رہا ہے، تینے پتہ کوئی نہیں تو کتنا گل کرن دیا ماں۔ یہ در محبوب ہے، یہ کسی غیر کا در کوئی نہیں، یہ در مالکوں کا در ہے، یہ کسی غیر کا در کوئی نہیں۔ سرکاروں نے اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا لے تو اپنا بدلہ لے لا، تو اپنا بدلہ لے لا۔ اب جب سرکار نے اپنے جسم مبارک سے چادر تطہیر کو ہٹایا، چادر مبارک کو سائڈ پر کیا، اب وہ جو صحابی رسول تھے انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باہوں کے اندر لے لیا، ان کو اپنی باہوں کے اندر لے لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سبحان اللہ بے شک نہ کہیں، لیکن ان جملوں کا آپ مزہ لیں، ان جملوں کا آپ لطف لیں کہ وہ کیا ہی کتنا حسین لمحہ ہوگا کہ جب وہ صحابی رسول نے سرکار کو اپنی باہوں کے اندر لیا ہوگا۔ اللہ۔ پھر اگلے جملے سنیں، پھر فقط انہوں نے اپنی باہوں کے اندر لیا نہیں، اپنی باہوں کے اندر لیا نہیں، وہ سرکار کے جسم مبارک کے بوسے دینے لگ گئے، سرکار کے جسم کو چومنے لگ گئے۔ سرکار نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ تو بدلہ لینے لگا تھا میرے سے، اور تو میرے جسم کے بوسے لینے لگ گیا ہے، اور تو نے مجھے اپنی باہوں کے اندر لے لیا ہے۔ انہوں نے گال بڑی کمال کی تھی۔ تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے مالکوں کے در کا پیا ہونا وہ بات بڑی کمال کی کرتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، جنگ کے میدان کی طرح حاضر ہوئے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں آئے، ہم نہ ہی مال غنیمت کے لیے آئے ہیں، ہم فقط اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑنے آئے ہیں، ہم فقط اللہ اور اس کے رسول کوئی محبت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعاؤں سے نوازا۔ پھر اگلے جملے سنیے کہ وہ جو صحابی رسول تھے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جام شہادت عطا فرمایا، پھر وہ شہادت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ وقت بھی ہو چکا، کافی ابھی رہ چکا، اس کو انشاءاللہ ہم شارٹ کرتے ہوئے مزید ایک بات آگے عرض کرتے ہیں۔ جب جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، جب فرشتوں نے ان کی مدد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے حبیب تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہاتھ کے اندر کنکریاں لیں اور اس طرح پھینکا۔ اس طرح جب پھینکا نا، کوئی کافر اس طرح نہ تھا کہ جس کی آنکھ کے اندر وہ کنکری کے ذرے جا کر نہ گرے ہوں، جا کر وہ ذرے نہ پڑے ہوں۔ ادھر مالک کیا فرماتا ہے؟ مالک فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اس کے آسان سا اور سادہ سا ترجمہ یوں، مالک فرماتے ہیں کہ محبوب جب تو نے اپنے ہاتھ کے اندر وہ کنکریاں لی تھی اور جب تو نے پھینکی تھی، وہ تو نے نہیں پھینکی تھی، وہ ہم نے پھینکی تھی۔ کیا خوب فرمایا، سبحان اللہ۔ آپ نہ گئے، میں خود ہی کہہ لیتا ہوں سبحان اللہ۔ کیا مالک خود فرما رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ محبوب وہ جو تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ حقیقت کے اندر تم نے نہیں پھینکی تھی، وہ ہم نے پھینکی تھی۔ ہاں اگرچہ وہ تمہارے ہاتھ تھے لیکن پھینکنے والے ہم تھے، پھینکنے والے ہم تھے۔ اب جب مسلمانوں کو عظیم فتح ہوئی، پہلی فتح ہوئی، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کسی جنگ سے فتح ہوتی تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر 3 دن قیام فرماتے۔ 3 دن کے بعد وہاں پر آپ اس اپنے قافلے کو لے کر تشریف لے جاتے۔ اب اتنے حسین جملے ہیں، اگلے بڑی قابل غور جملے ہیں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رسول سے حکم فرمایا کہ اب تم جاؤ، جا کر مدینہ شریف کے اندر خوشخبری دو کہ اسی فتح پا لئی ہے، تو ہم پریشان ہم اسی آ رہے ہیں۔
تو اسے گھبراؤ نہیں۔ ایک صحابی رسول کو اس طرح بھیج دیا، ایک کو بلائی علاقے کی طرف بھیج دیا۔ اب یہاں پر مدینے والوں کی محبت دیکھیں، ان کی محبت کا انداز دیکھیں۔ اب جب مدینے والوں نے خوشخبری کو سنا، وہ اپنے گھروں کے اندر وہ ٹک کر بیٹھے نہیں، وہ بھاگ کر سرکار کا استقبال کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ سرکار استقبال کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ پیچھے ہم نے کیا عرض کیا کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم جنگ پر حاضر نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا تھی کہ آپ جو شہزادی مبارک تھی حضرت سیدتنا رقیہ سلام اللہ علیہا، آپ کافی بیمار تھی۔ جب یہ مدینہ کے اندر خوشخبری پہنچی، جب مدینہ کے اندر اس بات کو پہنچایا گیا، تو جو خبر دینے والا تھا جب وہ خبر لے کر مدینہ شریف کے اندر پہنچا تو اس وقت سرکار کی شہزادی رسول کو اس وقت لحد کے اندر اتارا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنگ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو اس وقت دیکھ کہ جب جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد تقریباً جو کفار کے جو بندے تھے، جو کفار کا لشکر تھا، ان کے اندر 70 ان کے جو بندے تھے ان کو قتل کیا گیا تھا۔ جو بڑے بڑے نام نہاد کے تھے ان کو قتل کیا گیا۔ ابو جہل ہو گیا، عتبہ بن شیبہ ہو گیا، ان کو قتل کیا گیا، اور بھی کئی تھے معلوم تھے۔ اب جب ان کو قتل کیا گیا، یہ 70 کی تعداد کے اندر تھے، 70 ان کے جو تھے قافلے والے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب جہاں پر میں اسلام کی بات کو اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جب ان کو یہاں پر گرفتار کر لیا گیا نا، جہاں پر اب مدینہ شریف کے اندر پہنچے تو سرکار نے فرمایا کہ بھائی فلانے بندے تھوڑے ذمہ نے تسی نے روٹی کھوانی ہے، تے فلانے تھوڑے ذمہ تسی نے روٹی کھوانی ہے۔ اب یہاں پر جو جملہ ہے یہ بڑا ہی قابل غور ہے۔ کریموں کی کریمانہ انداز دیکھیں، حبیبوں کا حبیبانہ انداز دیکھیں۔ یہاں پر ہوا کیا ہے، یہاں پر کفار کو قید کیا۔ کفار کو قید کرنے کے بعد محبوب فرما رہے کہ تم ان کو کھانا کھلاؤ، تم ان کو پہننے کے لیے کپڑے ان کو مہیا کرو۔ سرکار کس سے فرما رہے ہیں؟ صحابی رسول سے فرما رہے ہیں ارے یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے۔ اگر وہ بندہ اسلام کے لیے اپنی تلوار کو نکالے، سرکار اسلام کے برخلاف نکالے، اسلام کا دشمن بن کر بھی تو اپنی تلوار کو نکالے، پھر جو سرکار کے صحابی ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، اسی تلوار کے ساتھ اس کی گردن کو اس کے جسم کے ساتھ جدا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جب ان کو گرفتار کر لیا گیا، سرکار یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کو کھانا بھی کھلانا ہے، ان کو کپڑے بھی پہنانے ہیں۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام اب ذہن سے نکل گیا۔ اب وہ جس بندے کو قید کیا تھا نا، اس بندے کا یہ کہنا تھا کہ جو سرکار کے صحابی تھے نا، جن کے سرکار نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے ان کو کھانا بھی کھلانا ہے، تم نے ان کو کپڑے بھی دینے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ہی عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ حالانکہ ہم غلام تھے، ہم پکڑے ہوئے تھے، ہم نے جنگ کے اندر کیا کہتے ہیں فتح حاصل نہیں کی، ہمیں غلام بنا کر پکڑا گیا۔ تو سرکار کی کریمانہ انداز دیکھ کر مجھے بڑا ہی تعجب ہوا۔ ایک بات تو یہ رہ گئی، اب اگلی بات دیکھیے، جو سرکار کے صحابی رسول تھے، جب ان کے سامنے کھانا پیش ہوتا، جب ان کے سامنے کھجوریں پیش ہوتی، جب ان کے سامنے روٹیاں پیش ہوتی، وہ روٹیاں ہمارے آگے کر دیتے اور کھجوریں کھاتے، روٹیوں کو ہاتھ نہ لگاتے، روٹی کو ہاتھ نہ لگاتے۔ یہ اسلام کا حسن بیان کر رہا ہوں، یہ ہے اسلام کا حسن۔ اس کی تشریح کے اندر بیٹھ جائیں گے، وقت گزر جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں بعض وقت شرمندہ ہوتا، میں روٹی نہ کھاتا، میں ان کے آگے کر دیتا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ روٹی وہیں پر پڑی رہتی، اس روٹی کے کوئی ہاتھ نہ لگاتا، وہ فقط کھجور کھاتے، سرکار کے ساتھ فقط کھجور کھاتے۔ اب ایک قدم مزید آگے چلیے، یہ جو سرکار کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی اسلام کے دامن کے ساتھ لپٹے نہیں تھے، اب جب گرفتار ہو گئے نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا۔ سرکار نے فرمایا اب جو ہماری قید کے اندر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ صدیق پاک نے سرکار کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا سیدی کہ یہ جو ہم نے 70 بندے گرفتار کیے ہیں، یہ اپنا تاوان دیں اور چھوٹ جائیں، اور کیا پتہ کن کی قسمت کے اندر ہو اسلام قبول کر لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ پھر سرکار نے سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا، جلالی بزرگ ہیں، ان کے متعلق کون نہیں جانتا کہ اسلام کے دامن کے ساتھ جو لپٹا ہوا اس کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، اور جو اسلام کے لیے بغاوت کرے، اور فاروق اعظم کی جو تلوار ہے اس کے تو کیا کہنے ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ جو جس کا بندہ ہے، جو جس کا رشتہ دار ہے،
اس کو اس کے حوالے کرو، اور سرکار آپ حکم ارشاد فرمائے کہ ان کی گردنوں کو اڑا دیں۔ اب یہاں پر دو مشورے ہو گئے، سرکار نے کن کے مشورے کو پسند فرمایا؟ سرکار نے صدیق اکبر کے مشورے کو پسند فرمایا۔ سرکار نے فرمایا جس طرح صدیق اکبر نے فرمایا انہی کے مشورے پر عمل کیا جائے۔ اب سرکار نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ان پر حد بندی کر دی جائے۔ وہ حد بندی کیا ہے؟ اب یہاں پر بھی کریموں کا کریمانہ انداز ظاہر ہو رہا ہے۔ سرکار نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ بھائی 4000 درہم لینے نے تو پھر ہی چھڑنا وا، 5000 درہم دینا لینے تو پھر ہی چھڑنا وا، بلکہ محبوب نے فرمایا 1000 سے لے کر 5000 تک، 4000 تک جو بندہ جتنا دے سکے وہ دے کر ان کو ہم آزاد کر دیں گے۔ تو جو سرکار کے چچا تھے انہوں نے سرکار کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، میرے پاس جو تھا مال تھا جو میں سونا لے کر گیا تھا، یہ میرا جو تھا یہ مال غنیمت بن گیا، آپ نے وہ آپ کے انڈر ہو گیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا چاچا ان گال کوئی نہیں بڑھنی، وہ تو ساڑھے انڈر ہو گیا وا، ان گال کوئی نہیں بڑھنی۔ عرض کرتے حضور میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، وہ غیب دان ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سرکار تو غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اے چچا جب تم جنگ کے اندر جانے لگے تھے تم نے چچی کو اتنا اتنا سونا دیا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں جنگ سے واپس لوٹ آؤں تو میرا سارا سامان مجھے دے دینا، اگر میں جنگ سے واپس نہ آؤں تو میری اولاد کے اندر، میرے بچوں کے اندر اتنا اتنا تم ان کے اندر تقسیم کر دینا۔ سبحان اللہ، یہ سرکار غیب کا ارشاد فرما رہے ہیں، غیب کے علم دے رہے ہیں، غیب کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ بات سنی عرض کرتے یا سیدی یہ بات فقط میرے اور میری زوجہ کے درمیان تھا، یہ جو معاملہ تھا یہ میرے اور میری زوجہ کے درمیان، اس بات کو فقط یہ راز تھا۔ حضور آپ کو رب نے واقعی حقیقت کے اندر اللہ کا نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ اللہ کے واقعی سچے رسول ہیں، میں آپ کے قدموں پر قربان ہوتا ہوں، حضور میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ ہے جنگ بدر، 17 رمضان المبارک ہوئی تھی۔